अच्छा जी, 18.2 में हम बात करते हैं कि जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने फील्ड को इनिशियलाइज़ करने के लिए। ठीक है, तो इसमें 2-3 माइनर से पॉइंट हैं, इसको भी साथ देख लेंगे। पहले यूँ करते हैं कि हम अपनी पर्सन की क्लास में जाते हैं। आपको याद है कि कंस्ट्रक्टर्स के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट बने और उसी वक्त कोई फील्ड इनिशियलाइज़ हो जाए यूज़र की गिवन वैल्यू से, तो हम ये काम कंस्ट्रक्टर से करते हैं। फ़र्ज़ करें पर्सन की क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है जो इन दोनों एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज़ करता है, तो वो कुछ ऐसे डिफाइन हुआ होगा ना कि फॉर एग्जांपल ये इसको ऑटो जनरेट कर लेते हैं क्योंकि हम ये काम कई दफ़ा कर चुके हैं पहले, कि वो 2 पैरामीटर लेगा और उन दोनों को जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उसको जो है वो इनिशियलाइज़ कर देगा। तो अब हम जब अपनी चाइल्ड क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे देखें कि जो हमने ये कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया है, ये जो कोड है ये डुप्लीकेट हो रहा है, यानी कि हम दोनों फील्ड्स को यहाँ पर भी इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, हालांकि यही वाला काम कंस्ट्रक्टर भी परफॉर्म कर रहा है पेरेंट क्लास का। तो हो सकता है ना कि कंस्ट्रक्टर ये काम भी कर रहा है और कोई मज़ीद एडिशनल काम भी कर रहा हो, तो ये काफ़ी अच्छी अप्रोच हो जाएगी कि अगर हम किसी तरीके से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर दें और उसको ये डेटा हम पास कर दें, तो बिल्कुल डेफिनेटली हम ऐसे कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम कोड की डुप्लीकेशन करें। जैसे यहाँ पर भी ये इनिशियलाइज़ हो रहा है और यहाँ पर भी इनिशियलाइज़ हो रहा है। हम करते ये हैं कि इसको इनिशियलाइज़ करने की ज़िम्मेदारी पेरेंट क्लास को ही दे देते हैं। कैसे देते हैं? हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सुपर का कीवर्ड और इसको ये डेटा पास कर देते हैं, यानी कि ये कोड यहाँ से ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे आईडी और नेम पास कर देंगे। तो इससे होगा क्या, ये जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमारी जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगी और पेरेंट क्लास क्या करेगी कि जो आईडी और नेम का एट्रीब्यूट है उसको इनिशियलाइज़ कर देगी, और जो इसका अपना एट्रीब्यूट है ये क्लास जो है ये खुद इनिशियलाइज़ कर लेगी। तो इस तरीके से हम अपनी जो पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल कर सकते हैं यूजिंग सुपर कीवर्ड। सुपर मीन के जो सुपर क्लास है यानी कि जो पेरेंट क्लास है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि पेरेंट क्लास के लिए हम सुपर का वर्ड भी यूज़ करते हैं, बेस क्लास भी कहते हैं उसको, पेरेंट क्लास भी कहते हैं। इसी तरह इससे रिलेटेड एक पॉइंट ये है कि कंस्ट्रक्टर आर नॉट इनहेरिटेड। ये भी नोट कर लें कि जैसे जो फील्ड इनहेरिट हो जाते हैं ना, यानी कि चाइल्ड क्लास में जैसे आपको मैंने बताया था कि जो नेम है वो इनहेरिट हो गया था, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो इनहेरिट नहीं होते। ठीक है, इसका प्रूफ ये है कि आपको पता है ना कि अगर हमने 2 कंस्ट्रक्टर बनाए हों अपनी क्लास में तो दूसरे कंस्ट्रक्टर को हम दिस का कीवर्ड लगा के कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सुपर की जगह पे दिस यूज़ करूँ ना तो ये वैलिड नहीं है। दैट मीन्स कि वो जो मेरा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं हो रहा। मुझे अगर पेरेंट क्लास की किसी चीज़ को कॉल करना है और वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मुझे उसके लिए सुपर का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड है। तो इसलिए आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि सुपर का कीवर्ड यूज़ करेंगे हमेशा अगर आपने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करना है। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है, कंस्ट्रक्टर मस्ट बी कॉल्ड इन फर्स्ट लाइन इन द चाइल्ड क्लास। इसका मतलब क्या है? देखिए ये चाइल्ड क्लास है, आल्दो कि हमने करना तो इनिशियलाइज ही है कि भाई आईडी और नेम को ये वाली स्टेटमेंट इनिशियलाइज करवा रही है और कोर्स नेम को ये स्टेटमेंट करवा रही है, लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट है कि आप हमेशा जो सुपर यानी कि जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे वो हमेशा फर्स्ट लाइन में कॉल करेंगे, उसके बाद कोई और स्टेटमेंट लिखेंगे। दैट मीन्स कि अगर आप ये काम यहाँ ना करें, यहाँ कर दें, तो देखिए ये कंपाइल टाइम एरर है। वो कह रहा है कि कॉल टू सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर बॉडी। क्या मतलब कि इसको आपने यहाँ पर ही लिखना है तो ये वैलिड है, अगर आप इसके अलावा लिखेंगे तो ये वैलिड नहीं है। ये आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा होना चाहिए इस चीज़ का। उसी से रिलेटेड पॉइंट क्या है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर मस्ट बी कॉल्ड इफ़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ नॉट देयर। अच्छा, ये जो हमने पहले इस पे आते हैं, अभी हम पहले इस पॉइंट को समझें ज़रा थोड़ा सा। मुझे अभी ये पॉइंट आया ज़हन में कि ये जो कॉल है ये ऐसा रूल क्यों रखा गया है कि आप पेरेंट कंस्ट्रक्टर को पहले ज़रूर कॉल करें। देखिए इसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि देखिए जो हमने प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट की हैं, अगर वो क्लास रिक्वायर करती है, जो पेरेंट क्लास है, कि कुछ एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट बनते वक्त इनिशियलाइज होने चाहिए, तो वो पहले इनिशियलाइज होने चाहिए क्योंकि वो पेरेंट क्लास है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर तो एल्दो ऐसा केस नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि हम अगर इसको यहाँ पे कॉल ना करें, इसको फॉर एग्जांपल बाद में कॉल करें, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो
ہماری پیرنٹ کلاس ہے وہ اپنے کنسٹرکٹر میں کچھ ایسا کام کر رہی ہے، یعنی کہ وہ زیوم کرتی ہے پیرنٹ کلاس کہ جب اس کا آبجیکٹ بنے گا تو کچھ اسپیسیفک کام جو ہے وہ پرفارم ہو چکا ہوگا. لیٹ سے کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے، کوئی بھی ڈیٹا ہے وہ انیشلائز ہو چکا ہوگا. تو اگر ہم اس کو یہاں پر نہ رکھیں تو پھر اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ بھئی وہ ڈیٹا انیشلائز ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو لہٰذا اگر پیرنٹ کلاس نے یہ کنسٹرینٹ اپلائی کیا ہے کہ بھئی یہ فیلڈ ضرور انیشلائز ہونے چاہیے، تو چائلڈ کلاس کے لیے یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ اس کو کال کرے، اس کے بعد اپنا جو بھی کام کرنا ہے وہ کام جو ہے وہ کرے یا پرفارم کرے ان آپریشنز کو. اسی سے ریلیٹڈ جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیرنٹ کنسٹرکٹر مسٹ بی کالڈ اف ڈیفالٹ کنسٹرکٹر از ناٹ دیئر. اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے یہ سمجھے نا کہ یہ ہماری پیرنٹ کلاس کا کنسٹرکٹر ہے، اور اس پوائنٹ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ہماری جو چائلڈ کلاس ہے اس کے لیے یہ مینڈیٹری ہے کہ یہ کنسٹرکٹر جو ہے یہ کوئی نہ کوئی کنسٹرکٹر ضرور کال ہونا چاہیے پیرنٹ کلاس کا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم سپر کو کال کر رہے ہیں. فرض کریں آپ کہتے ہیں جی کہ جب اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ بنے گا نا تو ہم چاہتے ہیں کہ آئی ڈی اور جو نیم ہے یہ دونوں چیزیں نہ انیشلائز ہوں. فرض کریں آپ ایسے سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جب اس کا آبجیکٹ بنے گا تو صرف کورس نیم انیشلائز ہو جائے اور جو آئی ڈی اور نیم ہے وہ آپ بعد میں انیشلائز کر لیں گے. جیسے ہم پہلے یہ کام کرتے رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ سارے ایٹریبیوٹ جو ہے وہ انیشلائز نہیں کرواتے اپنے کنسٹرکٹر سے. لیکن اس کیس میں دیکھیں یہ ایک ایرر پروڈیوس کر رہا ہے. وہ ایرر کیا ہے؟ یہ ایرر یہ ہے کہ جب بھی آپ کی چائلڈ کلاس کا آبجیکٹ بنتا ہے تو کوئی نہ کوئی کنسٹرکٹر چائلڈ کلاس کا بھی کال ہوتا ہے اور پیرنٹ کلاس کا بھی کال ہوتا ہے. اچھا، اگر تو وہ آپ خود کال کر دیں تو پھر تو وہی کال ہوگا جو آپ نے کال کیا. جیسے ابھی ہم کال کر رہے تھے 2 آرگومنٹ والا جو کنسٹرکٹر تھا وہ ہم یہاں سے کال کر رہے تھے. لیکن جب آپ خود کوڈ لکھ کے اس کو کال نہیں کرتے تو کمپائلر کیا کرتا ہے، جیسے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کنسٹرکٹرز کے ٹاپک میں بتایا تھا کہ اگر آپ نے کوئی کنسٹرکٹر نہ ڈیفائن کیا ہو تو کمپائلر آٹومیٹکلی نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر آپ کی کلاس میں ایمبیڈ کر دیتا ہے، اور اگر آپ کوئی کنسٹرکٹر ڈیفائن کر دیں تو پھر وہ یہ کنسٹرکٹر کو ایمبیڈ نہیں کرتا. یہی رول یہاں پہ ہے کہ اگر آپ کوئی کنسٹرکٹر نہ کال کریں تو کمپائلر آٹومیٹکلی یہاں پہ اس کوڈ کو ایمبیڈ کر دیتا ہے سپر اور یہ لکھ کے. اب یہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر جب یہ کمپائلر یہ کام کرے گا تو ہماری پیرنٹ کلاس میں تو ایسا کوئی کنسٹرکٹر ہی نہیں ہے جو نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر ہو، تو لہٰذا یہ کوڈ ویلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم خود کنسٹرکٹر کال کر نہیں رہے اور جو کمپائلر نے کوڈ ایمبیڈ کرنا ہے اس کے لیے ہم نے کوئی کنسٹرکٹر ڈیفائن نہیں کیا، تو لہٰذا ہماری جو کلاس ہے یہ کمپائل نہیں ہو رہی. ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پیرنٹ کلاس کا کوئی بھی کنسٹرکٹر نہ کال کریں تو ہمیں، چونکہ پھر کمپائلر نے ایمپٹی کنسٹرکٹر کال کر دینا ہے، تو ہمیں اس کی اس ڈیفینیشن کو یا کال کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے یہاں پر ایک کنسٹرکٹر ڈیفائن کرنا پڑے گا جو کہ نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر ہوگا، اس طرح سے کر کے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ ایرر ختم ہو گیا ہے کیونکہ اب یہ ویلڈ ہے. اب چاہیں تو اس کو کال کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی کال ہو جائے گا. اس کو میں آپ کو ویریفائی کر کے دکھا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ یہاں پہ یعنی کہ یہ جو کنسٹرکٹر کال ہو، یہاں پہ ہم ایک اسٹیٹمنٹ لکھ دیتے ہیں کہ نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر کالڈ آف پرسن کلاس. فرض کریں ہم نے یہ آرگومنٹ یہاں لکھ دیا، اور اب ہم جب اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ بنائیں گے تو ہم اس کو آئی ڈی نیم پاس نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہم نے مطلب ابھی ریموو کر دی ہیں. صرف کورس نیم جو ہے وہ پاس کر لیتے ہیں. ہم یہاں سے جا کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ڈیٹا نہ پاس کرو، صرف کورس نیم پاس کرو، اور لہٰذا اس کو پرنٹ بھی نہ کرو. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے تو ہوگا کیا، ہماری کال یہاں سے ادھر آئے گی، یہاں سے سپر کے ذریعے یہ کال یہاں پہ چلی جائے گی، یہ میسیج پرنٹ ہوگا، اس کے بعد ہماری کال یہاں سے واپس آئے گی اور یہ جو ایٹریبیوٹ ہے یہ انیشلائز ہو جائے گا. یہاں پہ بھی ایک میسیج پرنٹ کر دیتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ بھئی دیکھیں یہ کنسٹرکٹر بھی کال ہو رہا ہے اور سپر کا بھی کال ہو رہا ہے، یعنی کہ پیرنٹ کلاس کا بھی. ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ 1 آرگومنٹ کنسٹرکٹر آف اسٹوڈنٹ کلاس. لیٹ سے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی کون سا کنسٹرکٹر جو ہے یہ اس وقت کال ہو رہا ہے. اگر آپ اپنی اس کلاس کو جا کے رن کریں
تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے پیرنٹ کا کنسٹرکٹر کال ہوگا، اس کے بعد چائلڈ کا کال ہوگا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر کالڈ آف پرسن، پہلے آپ کا پرسن کا کال ہوا ہے، اس کے بعد ون آرگومنٹ کنسٹرکٹر آف اسٹوڈنٹ کال ہوا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے یہ سپر لکھا تھا اس لیے کال ہوا ہے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ یہ سپر نہ بھی لکھیں تو کمپائلر آٹومیٹکلی یہاں پہ سپر کو کال بھیج دے گا. دیٹ مینز کہ دیکھیں اگر میں نے لکھا نہیں ہے تو کمپائلر دیکھے گا نا کہ میں نے کوئی کنسٹرکٹر کال نہیں کیا، تو کمپائلر آٹومیٹکلی اس کو کال کر دے گا، لہٰذا ہمارا جو سپر کا کوڈ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا. ابھی دیکھیں یہاں سے ہم اپنی ٹیسٹ کلاسز کو رن کر کے دیکھتے ہیں. اس کو ذرا سمپلیفائی کر لیتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں جب میں اس کو اب رن کروں گا تو آلدو کہ میں اس کو کال نہیں بھیج رہا، لیکن پھر بھی چونکہ وہ کال امپلیسٹلی جاتی ہے، لہٰذا نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر پہلے کال ہوا ہے، اس کے بعد ون آرگومنٹ کنسٹرکٹر کی جو باقی سٹیٹمنٹس تھیں وہ کال ہوئی ہیں. دیٹ مینز کہ یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ بعد میں کال ایگزیکیوٹ ہوئی ہیں. ان کے ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے پرسن کلاس کے اندر یہ والا جو نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر تھا یہ کال ہوا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر آپ نے پیرنٹ کلاس میں فار ایگزامپل نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر ڈیفائن نہ کیا ہو تو پھر یہاں پہ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بھئی جو اس نے نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر کال کرنا ہے وہ تو وہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو لہٰذا یا تو اس کو ڈیفائن کریں گے، اگر ڈیفائن نہیں کرنا تو پھر آپ مینولی کال کریں گے وہ کنسٹرکٹر جو آپ کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی آئی ڈی اور نیم اس کو پاس ہو جائے، وہ کنسٹرکٹر کال کرنا ہے، تو یہاں پہ جو ہے آپ اس کو واپس لے آئیں گے. اب دیکھیں ویلڈ ہے کہ اب یہ کیا کرے گا، پیرنٹ کلاس کا یہ کنسٹرکٹر کال نہیں ہوگا، یہ کنسٹرکٹر کال ہو جائے گا. لہٰذا یہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہونا چاہیے کہ کب ہمیں پیرنٹ کلاس کے اندر نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر جو ہے وہ کریٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اسی سے ریلیٹڈ ایک پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے، لیٹ می چیک. آرڈر آف کنسٹرکٹر کالنگ، یہ پوائنٹ ہو گیا ہے. کنسٹرکٹر مسٹ بی کالڈ اف ڈیفالٹ کنسٹرکٹر از ناٹ دیئر، ٹھیک ہے. اچھا جی، اگر نہیں ہے تو ہمیں کال کرنا پڑے گا. اگر ڈیفالٹ کنسٹرکٹر وہاں پہ اویلیبل ہے تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے کال کرنے کی، اس کو ورچوئل مشین خود کال کر دے گی. آرڈر آف کنسٹرکٹر کالنگ فرسٹ پیرنٹ دین چائلڈ، یہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ آپ آبجیکٹ جب بناتے ہیں چائلڈ کلاس کا تو جو اس کا آرڈر ہوتا ہے کنسٹرکٹر کو کال ہونے کا، پہلے پیرنٹ کلاس کا کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے تاکہ اگر پیرنٹ کلاس نے جو ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس کو انیشلائز کرنا ہے، جو بھی اس کی مینڈیٹری ریکوائرمنٹس ہے جو اس نے ڈیفائن کی ہیں، پہلے وہ ساری چیزیں انیشلائز ہو جائیں اور اس کے بعد چائلڈ کلاس کی جو چیزیں ہیں وہ انیشلائز ہو جائیں. کہ پہلے پیرنٹ ہے اس کے بعد چائلڈ ہے. اگر پیرنٹ ہی نہیں پراپرلی انیشلائز ہوا، اس کا کوئی کنسٹرکٹر کال نہیں ہوا تو چائلڈ کلاس کا کنسٹرکٹر کال نہیں ہو سکتا. ایکسکیوز می. لہٰذا یہ بات ہوگی کہ اس کا جو آرڈر ہے وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بھی پہلے پیرنٹ کلاس کا کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے، بعد میں جو ہے وہ چائلڈ کلاس کا کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے. یہاں پہ چلیں یہ جو ہمارا لیکچر تھا یعنی کہ اس کا یعنی کہ پارٹ 2 بس یہی ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ پیرنٹ کلاس کے ایٹریبیوٹس جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ چائلڈ کلاس کے کنسٹرکٹر میں ہی انیشلائز کریں. آپ پیرنٹ کلاس کا کنسٹرکٹر کال کر کے یہ رسپانسبلٹی پیرنٹ کلاس کو دے سکتے ہیں کہ وہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ خود انیشلائز کرے، اور جو چائلڈ کلاس ہے وہ اپنے ایٹریبیوٹ جو ہے وہ خود انیشلائز کر لے. تو اس مطلب پارٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلے پارٹ میں ہم بات کرتے ہیں اس کی مزید کہ بھئی اس سے بھی اس کو ہم مزید ریفائن کیسے کر سکتے ہیں.